بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وہ خط ہے جو حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کے نام لکھا تھا. ہوا یہ تھا کہ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب نے ایک تحریر لکھی تھی. اس تحریر میں تبلیغ جماعت میں جو بعض ساتھیوں کی طرف سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں تو ان کی جانب توجہ دلائی تھی کہ یہ کوتاہیاں نہیں ہونی چاہیے. تو اس کے جواب میں حضرت مولانا نے لکھا تھا کہ بات اب صرف ساتھیوں کی جو کوتاہیاں ہوتی ہیں ان تک محدود نہیں رہ گئی ہے، بلکہ اب تو فکری گمراہیاں پائی جا رہی ہیں. ان فکری گمراہیوں کی طرف توجہ دلانا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ قدیم خط ہے، پرانا خط ہے جو ماہنامہ الفرقان فروری 2012 کے اندر جو ہے شائع ہوا تھا. تو اسی خط کے اندر آپ کو یہ بھی ملے گا کہ حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جس طریقے سے تبلیغ جماعت کے اندر ساری دنیا میں خیر پھیلی ہے، اگر اس جماعت کے اندر بے اصولیاں ہوں گی تو اسی کے ذریعے سے ساری دنیا کے اندر شر بھی پھیلے گا، پورے عالم کے اندر گمراہی پھیلے گی اس جماعت کے ذریعے سے اگر بے اصولیاں ہوں گی، جو کہ اس وقت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں کہ پوری دنیا کی کیا صورتحال ہوتی جا رہی ہے. ہر گھر کے اندر جھگڑا ہے، ہر گھر کے اندر پریشانی ہے، اور جو ذمہ دار قسم کے حضرات ہیں نظام الدین کے جو بڑے خیال کیے جاتے ہیں ان کی طرف سے بے اصولی والی باتیں مستقل ایک سلسلہ ہے. گمراہی والی باتیں، غلط تفاسیر، غلط ترجمے اور احادیث کی غلط تشریح ایک سلسلہ ہے جو رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے. تو نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا کے اندر ایک طرح سے گمراہی پھیل رہی ہے. اسی خط کے اندر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک قصہ ذکر کیا گیا ہے کہ کیسے وہ زور قطار رونے لگے زور زور سے کہ کام جو ہے زیادہ پھیل گیا ہے اور میں خدا کو کیا جواب دوں گا. اس طرح کا قصہ ہے، وہ بھی ملاحظہ کیجیے گا. اس کے ساتھ ساتھ اسی خط کے اندر آپ یہ بھی دیکھیے گا کہ کس طرح سے تبلیغ جماعت کے اندر جو عام ساتھی ہیں کس طرح سے ان کے ذہنوں کے اندر اس طرح کی باتیں بٹھا دی گئی ہیں کہ علماء جو ہوتے ہیں تو نفس پرست ہوتے ہیں اور نفس کا اتباع کرنے والے تھے. بہت کچھ اس کے اندر ملے گا، تو تھوڑا سا جو ہے اس خط کو ہم دیکھ لیتے ہیں. لکھا گیا تھا کہ دسمبر 11 کے شمارے میں آپ نے دعوت تبلیغ میں ہونے والی بے احتیاطی کی جانب ایک مثال سے توجہ دلائی تھی. جنوری 12 کے شمارے میں قارئین کے خطوط سے بعد اور مثالیں سامنے آئیں، نفس مسئلہ کی وضاحت بھی کی گئی. یہ سلسلہ بڑھا تو بہت بڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ فضائل و مسائل کے بیان میں عدم احتیاط اور کتاب علم کے بجائے سماع علم پر ضرورت سے زیادہ اعتماد کارکنان میں بڑھتا جا رہا ہے. یعنی زیادہ اعتماد جو کیا جاتا ہے وہ سنی سنائی باتوں پر اعتماد ہوتا ہے، جو کتاب علم ہے اس کی طرف سے توجہ نہیں دی جاتی ہے. میرے نزدیک ان منتشر واقعات اور متفرق اغلاط کی نشاندہی سے زیادہ اہم مسئلہ فکر، سوچ اور اعتقاد کی خرابی کی طرف توجہ دلانے کا ہے، جو اب اتنا عام ہوتا جا رہا ہے کہ مزید تاخیر ہو تو اصلاح مشکل ہو کر اختلاف ضرور ہو جائے گا، خدا نہ کرے. یہ بات حضرت نے 2012 میں فرمائی تھی، اور آپ دیکھ لیں اس وقت کیا صورتحال ہے. یہ مسلم ہے کہ کسی بھی تحریک میں اس کے اساسی نظریات، بنیادی نکات اور بانی اور اس کے اولین رفقائے کار کی فکر و نظر ریڑھ کی ہڈی کا مقام رکھتے ہیں. کام میں جب تک ان کی معرفت اور رعایت باقی رہتی ہے، حالات اور تقاضوں کے بدلنے کے باوجود بقا و استحکام اور اثر و نتائج کی یکسانیت قائم رہتی ہے. مطلب یہ ہے کہ حالات و ضروریات زمانہ کی وجہ سے حصول اہداف اور نیل مقاصد کے طریق تو بدل لے جا سکتے ہیں، اہداف اور مقاصد تبدیل نہیں ہو سکتے، کیونکہ مقاصد منصوص اور معمور بیہا ہیں، ذرائع و وسائل حدود شرع کے ساتھ ضرورت کے تابع ہیں. دعوت تبلیغ کے اس مبارک اور انقلابی کام کے سلسلے میں جب ہم حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمہ اللہ کی فکر، جو کہ مکتوبات و ملفوظات کی شکل میں محفوظ ہے، اسے جب ہم دیکھتے ہیں پھر آج کام کرنے والوں کی اکثریت کی سوچ سے جوڑتے ہیں تو دونوں میں بون بعید نظر آتا ہے، اور وہ کوئی اور فکر تھی، یہ کوئی اور سوچ ہے. یہ صحیح ہے کہ ہر کام میں زوال آ رہا ہے اور حدیث صحیح کے مطابق آتا ہی رہے گا، لیکن جہد و عمل کی کوتاہی اور فکر و نظر کی تبدیلی میں بڑا فرق ہے. یہاں عملی کوتاہیوں کے علاوہ فکری جمود و تعطل بلکہ انحراف بھی وجود میں آتا جا رہا ہے، اور وہ مختصر یہ ہے کہ دین کے بجائے کام کو مخصوص سمجھا جا رہا ہے. یہ جو الفاظ ان پہ غور کیجیے گا، دین کے بجائے کام کو مخصوص سمجھا جا رہا ہے. کام کو سمجھنے اور اختیار کرنے کی جتنی فکر وہ صحیح دکھائی دیتی ہے، دین کو سمجھنے اور اختیار کرنے کی ویسی فکر نظر نہیں آتی. یا پھر یوں کہا جا سکتا ہے کہ مقصود تو دین ہی ہے، مگر اتنا ہی جتنا کہ تبلیغ کے اس عمل کے ذریعے حاصل ہو جائے. اگر وہاں سے ناکافی یا نامکمل دین حاصل ہو، اور بے شک آج کل تو بہت ہی ناکافی اور ناقص مقدار میں حاصل ہو رہا ہے، تو بقیہ دین سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں سمجھی جاتی ہے.
بلکہ کوئی نیا ساتھی اس کی ضرورت سمجھے تو اس غلطی پر پرانوں کی طرف سے نکیر بھی کی جاتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ایک طبقہ دعوت تبلیغ میں اب بھی ایسا ہے جو اعتدال کی راہ پر گامزن ہے، دعوت کا کام بھی دل جمی سے کرتا ہے، اور دین کا جو حصہ اپنے ذمہ داروں سے نہیں مل پاتا اسے بھی علماء و مشائخ حقہ سے جڑے رہ کر حاصل کرتا رہتا ہے۔ مگر تجربہ یہ ہے کہ اقلیت اکثریت کی نظر میں ابھی کام کو نہ سمجھا ہوا طبقہ کہلاتی ہے۔ کام سمجھا ہوا وہ کہلاتا ہے جو اسی نظام و نصاب پر قناعت کر لے اور اس سے زیادہ کی ضرورت نہ سمجھے۔ چنانچہ آپ ساتھ صاحب کے بہت سے بیانات دیکھیے گا، سنیے گا، اس طرح کی باتیں آپ کو ملیں گی کہ جو ہمارے 6 نمبر ہے اسی کے اندر سارا دین ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کے علاوہ کہیں اور جا کے دین تلاش کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ابھی تک جماعت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، ذہنوں میں، عام ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ بھئی بس اسی میں لگے رہو، مزید دین سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ صورتحال یعنی اسی کام پر اکتفا اور مکمل دین کے تصور سے استغنا دعوت و تبلیغ کے ابتدائی 5 دہوں میں بالکل نظر نہیں آتی۔ اس طرح کی بات پہلے نہیں ہوتی تھی، اس کے بعد آہستہ آہستہ پیدا ہوتی گئی۔ علماء اور خود اکابر تبلیغ کو اس پر کھٹک ہوتی رہی، مگر خیر غالب ہونے کے اطمینان کی وجہ سے سخت نوٹس نہیں لیا گیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کوئی بڑا سے بڑا عالم کسی غیر عالم بلکہ دین سے بہت حد تک ناواقف امیر پر بھی اگر نکیر کر دے تو وہ عالم یا تو کام کا مخالف سمجھا جائے گا یا کام کو سمجھا ہوا نہ ہوگا۔ سعد صاحب نے جب دارالعلوم دیوبند کی طرف سے سعد صاحب کو تحریریں لکھی گئی تھیں کہ آپ کی طرف سے عجیب و غریب طرح کی باتیں آ رہی ہیں، آپ اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں اور آپ اپنی باتوں سے رجوع کر لیں، بالکل یہ شروع کی باتیں، ابھی کوئی فتویٰ وغیرہ بھی نہیں آیا تھا سعد صاحب سے متعلق، تو اس وقت سعد صاحب نے دارالعلوم کے جو حضرات تھے، بڑے ذمہ دار حضرات، ان کو یہی باتیں لکھی تھی کہ تم تو تبلیغ جماعت کے مخالف ہو اور تم نے جو ہے تبلیغ جماعت کو سمجھا ہی نہیں۔ اس طرح کی باتیں جو ہیں، بتائیے جب سب سے بڑا آدمی جو ہے اس طرح کا نظریہ لے کے بیٹھا ہوا ہے تو اور لوگوں کی کیا حالت ہوگی۔ تو اگر نکیر کر دے تو وہ تو یہ عالم یا تو کام کا مخالف سمجھا جائے گا یا کام کو سمجھا ہوا نہ ہوگا۔ سب سے اچھا سلوک اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ اللہ اس کو کام سمجھا دے، مگر غلطی کو غلطی ماننے کی ہمت نہیں کی جائے گی۔ جب غلو کا یہ عالم ہو تو پھر کام کا کیا انجام ہوگا سمجھا جا سکتا ہے۔ اعتدال و تشیع سے لے کر مودودیت و پرویزیت تک صراط مستقیم اور راہ سلف سے ہٹ جانے کا سبب اگر دیکھا جائے تو اپنے افکار و نظریات میں غلو سے بڑھ کر کوئی اور سبب نظر نہیں آتا۔ اللہم احفظنا و اخواننا فی الدین، یہ بڑی اہم بات ہے کہ اگر آپ جتنے بھی مودودیت کو آپ دیکھیں گے وہاں بھی تو یہی ہے نا کہ ان کے افکار و نظریات ہیں، ان کو قرآن و سنت کو ان افکار و نظریات کے تابع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہاں بھی یہی ہے کہ اپنے افکار و نظریات ہیں، قرآن و سنت کو وہ جو افکار و نظریات ہیں انہی کے تحت لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ کہہ کر کے کہ ہمیں تو کام کو جو ہے صحابہ کرام جو ہے ان کی سیرت کے مطابق ڈھالنا ہے اور جیسے صحابہ کرام کام کیا کرتے تھے ایسے کرنا ہے، یہ کہہ کر کے اپنے جو خیالات اور نظریات ہیں سب کچھ ان کے تابع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ غلو فی الدین کے علاوہ اس صورتحال کا ایک سبب یہ بھی سمجھ میں آتا ہے اور وہ اکابر کی باتوں کا خلاف مفہوم شائع ہو جانا، یہ بھی بڑی اہم بات ہے، اور کلمۃ حق ارید بہا الباطل کا مذاق بن جانا ہے۔ جیسے یہ نبیوں والا کام ہے، عام دعوتی لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بس یہی نبیوں والا کام ہے۔ کسی موقع پر کسی بزرگ نے اس طرح کا جملہ بول دیا ہوگا کہ بھئی یہ نبیوں والا کام ہے، اب بعض کے جو حضرات ہیں ان کے ذہن میں تو یہی بات بیٹھی ہوئی کہ یہی نبیوں والا کام ہے، یہ جیسے اس کام میں لگنے والوں کی تربیت اسی کام سے ہو جاتی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ محض اوقات کے لگا دینے کے بعد اپنا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، نہ اخلاق کی فکر کرنے کی حاجت ہے، وہ سب اپنے آپ حاصل ہو جاتے ہیں۔ یہ جیسے اس کام میں مدرسہ بھی ہے، خانقاہ بھی ہے، دعوت بھی ہے، سب کچھ موجود ہے، یہ بھی کسی بزرگ نے کسی موقع پر کہہ دیا ہوگا۔ اس لیے کہ پرانے زمانے میں تو ظاہر ہے جو حضرات تبلیغ جماعت سے وابستہ ہوتے تھے وہ خانقاہوں سے بھی وابستہ رہتے تھے، مدارس سے بھی وابستہ رہتے تھے، لیکن اب تو یہ ساری چیزیں مفقود ہو گئی ہیں۔ تو اس کام میں مدرسہ بھی ہے، خانقاہ بھی ہے، دعوت بھی ہے، سب کچھ موجود ہے، یعنی یہی سب کچھ ہے۔ بلکہ آج کل تو جگہ جگہ سننے میں آ رہا ہے کہ موبائل فونوں میں یہاں نام ہٹا دیا گیا ہے کہ کسی صاحب کی کوئی تقریر کا ایک حصہ محفوظ کر کے آپس میں پھیلایا سنایا جا رہا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ تبلیغ میں لگنے کے بعد اپنی اصلاح کے لیے مشائخ کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کوئی صاحب رہے ہوں گے، غالب گمان یہی ہے کہ صاحب رہے ہوں گے، اس لیے کہ اس طرح کی باتیں ان کی طرف سے آتی رہتی ہیں۔ یا جیسے علماء کو دعوت نہ دو اس لیے کہ اگر یہ نہ کہیں گے تو وہ نہ ہاں نہیں بن سکتی، اس کا مفہوم یہ لیا جاتا ہے کہ ان کے اندر انانیت ہوتی ہے،
یا جیسے عوام کو 4 چلے اور علماء کو 7 چلے لگانا چاہیے، اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے، بلکہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ علماء کا نفس بہت بگڑا ہوا ہوتا ہے، جلدی نہیں سدھرتا، تو اس لیے ان سے علماء سے کہا جاتا ہے کہ ان کو وقت زیادہ لگانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا نفس بگڑا رہتا ہے.